میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، آپ حضرات، پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی کی محبت میں آپ حضرات حاضر ہیں، اور بھائی محمد عارف صاحب کی دعوت پر آپ حضرات کی محبت میں میں بھی حاضر خدمت آیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس مقصد کے تحت یہ محفل سجائی گئی، رچائی گئی، بسائی گئی، اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ حاضر آئے، ان کے دلوں میں کوئی نیک اور جائز تمنا ہو تو اسے بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ شاعر اپنی قلم کو اٹھاتا ہے تو لکھتا ہے، ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، کیونکہ علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں۔ ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، کیونکہ علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، اور میرے غوث کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ مردے کو قبر سے زندہ نکال لیتے ہیں، مردے کو قبر سے زندہ نکال لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تھوڑا سا ماحول بنائیں سننے اور سنانے کا۔ آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں اور آپ حضرات کو کچھ دے کر کے جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جگ جگ دوجنے کرت محمدم اوتارم۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کی جو محفل ہے یہ بڑی قیمتی اور بابرکت محفل ہے، اور میں نے اللہ کے پاکیزہ کلام کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اس کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ لیکن آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا ذکر جگہ جگہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ میں بتاؤں گا۔ میرے بھائی، دنیا کے کونے کونے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ نام لے رہے ہیں، اور ہر وقت غوث پاک کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے ان کی محفلوں کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آؤ ہم دیکھیں کہ کسی کا ذکر کیا کیوں جاتا ہے، کسی کا ذکر ہو کیوں رہا ہے۔ آؤ دیکھو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھائی کرتا ہے، کوئی شخص نیکی کرتا ہے، تو اس کی نیکی کا اثر 7 پشتوں تک ہوتا ہے، اور کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا اثر بھی 7 پشتوں تک ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین ہیں، کہتے ہیں میں ایک بار سوچتا ہوں
کہ میں قرض کے بوجھ تلے کیوں دب رہا ہوں, میرے اوپر قرض کیوں بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے کہ میں پہلے مقروض تو نہ تھا, میں کسی سے قرض نہ لیتا تھا, لیکن قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک گناہ کیا ہے, آپ نے ایک گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر نحوستیں نازل ہو رہی ہیں, تمہارے اوپر قرض بڑھتا جا رہا ہے, تم مقروض ہوتے چلے جا رہے ہو, اور تمہارے پہلے کی نسل میں کسی نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر قرض کا بوجھ بڑھ رہا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہماری نسلوں میں کوئی گناہ کر دے, کوئی جرائم کر دے, کوئی گناہ کرنے لگ جائے تو اس کا اثر ہم کو ملتا ہے. تو جب اچھائی اور برائی دونوں کا حق ملتا ہے, اچھائی اور برائی دونوں کرنے کا صلہ ملتا ہے, تو آؤ دیکھو کوئی گناہ کرتا ہے تو 7 پشتوں تک اثر ہوتا ہے, لیکن میرے غوث پاک کے خاندان کو آپ دیکھو جا کر کے, مدینے والے آقا کے خاندان کو دیکھو جا کر کے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو جا کے دیکھو کہ آپ کو پتا چلے گا. ان کے خاندان کے اندر آپ کو ملیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر مولا علی بھی نظر آئیں گے, میرے آقا کے خاندان کے اندر امام حسین بھی نظر آئیں گے, میرے نبی کے خاندان کے اندر امام حسین بھی نظر آئیں گے, اسی خاندان کے اندر امام باقر بھی نظر آئیں گے, اسی خاندان کے اندر امام جعفر بھی نظر آئیں گے, وارث پاک بھی نظر آئیں گے, اسی خاندان کے اندر پیرانے پیر روشن ضمیر نظر آئیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اور کوئی خاندان کہیں نظر کیوں نہیں آتا, اور کوئی خاندان دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین نے ایسی نیکی کی, امام حسین کے خاندان کے اندر, امام حسین کے خاندان کے اندر, پیرانے پیر روشن ضمیر کے خاندان کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا نے ایسی نیکی کی ہے, ایسی نیکی کی ہے کہ نیکی اصل نیکی ہے اور برکتیں پوری نسل کو ملتی نظر آتی. نیکی اصل نیکی ہے, برکتیں پوری نسل کو ملتی نظر آتی ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنے نبی کا ذکر صرف ہم کر رہے ہیں, اولیاء کرام کا ذکر صرف ہم کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, فیکٹ کو نکالنے کی ضرورت ہے. آؤ دیکھو کہ میرے نبی سے محبت کرنے والے کون کون ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی اپنا ہو, اپنے گھر کا انسان ہو اور کہے کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے, میرے والد صاحب بہت اچھے ہیں, یہ کوئی بہادری نہیں ہوئی, یہ کوئی جادو نہیں ہوا. جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے, دشمن بھی اس پر یقین کرنے سے قاصر ہو جائے, دشمن بھی اس کے اوپر یقین کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکا دے اور یہ کہے کہ میں اس کو مانتا ہوں. دشمن ہوتے ہوئے بھی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں درود پاک پڑھیں, پھر میں بتاتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے درود پاک کیوں پڑھایا؟ ایک بات بتانے کے لیے. میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, لیکن بات آ گئی تو آپ سن کے چلیے. میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے اس لیے کہا کہ میرے بھائی یہ درود ایسا درود ہے کہ یہ سب کو یاد ہونا چاہیے, سب کو یاد ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں, آج کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ لوگ درود پڑھتے ہیں جو کہ اب نیا ایجاد کر لیے ہیں, نیا نکال لیے ہیں. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی سبق دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج سے 8000 سال پیچھے جائیے, آج سے 7000 سال پیچھے جائیے, آج سے 10,000 سال پیچھے جائیے. اسی زمین کے اوپر مہابھارت کی دھرتی ہے اور اسی کے اندر گرو دروڑاچار بھی موجود ہیں,
آپ نے ہسٹری پڑھا ہوگا، ابھیمنیو بھی موجود ہیں، ارجن موجود ہیں، نکھل موجود ہیں، اسی کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک اپنے آپ کو بہادر کہنے والے موجود ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں، ہم کسی سے بھی ٹکر لے سکتے ہیں۔ ایسے شکتیشالی لوگ بھی موجود ہیں۔ اس دور میں سب آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ بہادر تو بہت ہیں، طاقت تو بہت لوگوں کے اندر ہے، لیکن یہ بتاؤ سب سے زیادہ شکتیشالی کون ہے؟ سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ تو انہی میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پاورفل ہے اسے شاروپ کہتے ہیں۔ اب ہم سوچیں شاروپ کہتے کس کو ہیں؟ شاروپ کہتے ہیں جس کی خوب رچنا کی گئی ہو، جس کی خوب تعریفیں کی گئی ہو، اور جس کی خوب تعریف کی گئی ہے اسے ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ جس کی خوب تعریف کی گئی ہے اسے ہم اپنا نبی کہتے ہیں۔ اور میرے نبی کے بارے میں لکھنے والے نے جب قلم کو اٹھایا ہے تو اس انداز میں لکھا ہے، اتم بھوتلم سواگتم منگلم، سواگتم سواگتم ہے نبی منگلم، دکھ ہرم سکھ ہرم جیونم منگلم، سراونم منگلم بھاونم منگلم، منڈپا منڈتم کوشلم جوہرم نرملم شیتلم بھوپلم شادی ہو منگلم۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن اس کا ترجمہ سنیے، آپ جھوم جائیں گے۔ کہنے والا کہتا ہے، اے نبی، آپ کے والدین طیبین طاہرین قمرین منیرین پر لاکھوں درود و سلام۔ آپ جس زمانے میں آئے ہیں اس زمانے کو سلام، آپ جس قریہ میں آئے ہیں اس قریہ کو سلام، آپ جس جگہ پہ آئے ہیں اس جگہ کو سلام، آپ جس بستی میں آئے ہیں اس بستی کو سلام، آپ جس گوت کے اندر آئے ہیں اس گوت کو سلام ہے، آپ جس جگہ پہ آئے ہیں اس جگہ کو سلام ہے، جس زمانے میں آئے ہیں اس زمانے کو سلام ہے، اس زمانے پہ درود و سلام ہے۔ یہ درود و سلام آج کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے پڑھا جا رہا ہے، 8000 سال پہلے پڑھا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ میرے نبی جب آئے ہیں اس زمانے کے اوپر سلام ہے۔ اس پر جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت یوں پکار اٹھتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات تھوڑا سا بیداری دکھائیں، بس بولنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ بولیں، بس دل کے کانوں سے میری گفتگو کو سنیں۔ میرے بھائی، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نام لیتے ہیں، جو بھی اسلام کو پڑھے گا اور سچے اور پکے دل سے پڑھے گا وہ اپنے سر کو جھکا دے گا۔ ایک اور ریسرچ بتاؤں، میں ایک ریسرچ اور بتاؤں، بات آ گئی تو آپ سنتے چلیے۔ اسی دنیا کے اندر بہت بڑا تاناشاہ گزرا ہے جس کو ہٹلر کہتے ہیں۔ ہٹلر، جو بچے ہسٹری کا کلاس کرتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہٹلر کون ہے۔ بہت بڑا تاناشاہ، اس نے 500 لوگوں کی فوج جمع کی، علم والوں کی، اور جمع کرنے کے بعد کہا ایسا کرو، تم سروے کرو، ریسرچ کرو، اور جا کے پتہ لگاؤ کہ اس دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے۔ کس چیز پہ ریسرچ کرنا ہے؟ کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے، اس پہ ریسرچ کرنا ہے۔ اور ایک دو نہیں ہے، تقریباً 500 سے زیادہ لوگ ہیں ریسرچ کرنے والے۔ اور جب ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد 500 لوگوں نے رپورٹ جب سونپی ہے تو ہٹلر اپنی قلم کو اٹھاتا ہے، اور قلم کو اٹھانے کے بعد کہتا ہے اٹ از کلیئر ٹو دیٹ دس اسٹیٹمنٹ موسٹ ہیو کم ٹو دا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے بہت سارے مذاہب کے بارے میں پڑھا،
لیکن کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے ایسے ہوں کہ جو پوری دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں. کہتا ہے کہ سب کی رپورٹ جب اس نے پڑھی تو رپورٹ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اٹ از کلیئر ٹو دیٹ دس اسٹیٹمنٹ موسٹ ہیو کم ٹو دا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرام گاڈ اللہ بیکاز آلموسٹ آل آف دس نالج واز ناٹ ڈسکورڈ انٹل many centuries later this proceeds to that محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہنے والا کہہ رہا ہے, اس کا ترجمہ سن لیجئے, اس کا مطلب سمجھ لیجئے. کہنے والا کہہ رہا ہے 500 لوگوں کی سروے کو جب میں نے دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے کہ یہ پھیل اس لیے رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو ان کے غلام مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں جیسے زندہ مانتے تھے, آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کو زندہ مانتے ہیں, اسی لیے پھیلتے جا رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی اگر اپنے نبی سے ہم محبت کریں تو اس کا صلہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمات بڑھتی جا رہی ہے. بھائی ہم محبت کیوں نہ کریں, پیار کیوں نہ کریں, اس لیے ہمیں پیار کرنا ہے. اور میرے نبی کی تو تعلیم وہ ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی چینٹی بھی ہو تو اس کو بھی تکلیف نہ دیا جائے. میرے نبی کی یہ تعلیم ہے. کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اگر بھوکا ہے پیاسا ہے تو اس کو پانی پلائیے, کھانا کھلائیے. یہ میرا مذہب کہتا ہے. میرے مذہب کو غلط طریقے سے پیش کرنے والے سنیں کہ میرے نبی تو وہ ہیں کہ دشمن بھی اگر کھڑے ہو کر کے میرے نبی کے پاس پانی مانگ لے پیاسا نہیں جاتا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. تو میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج کے محفل جو ہے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی محفل, ان کے بچپن کا ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھو میرے بھائی, آج کہتے ہیں کہ 11 کرو گے تو کیا ملے گا, 11 شریف میں جانے سے کیا ملے گا. ایک تاجر ہے اور غوث پاک کی عمر ابھی بچپنے کی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائی کر رہے ہیں. زمانے طالبی علمی ہے. طالب علمی کے زمانے میں غوث پاک مدرسے کے اندر ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جب ایک مرتبہ باہر نکلتے ہیں تو ایک تاجر سے ملاقات ہوتی ہے. تاجر کہتا ہے کہ میرا ایک مسئلہ ہے, آپ حل کر دیجئے. تو کہتے ہیں بتائیے. تو تاجر نے کہا آپ ہیں کون؟ تو نے کہا میں طالب علم ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ اپنا مسئلہ بتائیے. تو تاجر کہتا ہے میں ایسے انسان کو ڈھونڈ رہا تھا جو میرے مسئلے کو حل کر دے. تو غوث پاک نے کہا بتاؤ. تو تاجر کہتا ہے کہ میں جب اپنے ملک سے چلا ہوں تو ایک عورت تھی, اس نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے تک پہنچا دینا. لیکن آج کئی دن گزر گئے, میرے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہ بچا تھا, میرے مال کو لوگوں نے لوٹ لیا یا خسارہ ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کہتا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو جو عورت نے مال دیا تھا بچے کو دینے کے لیے, اسی مال میں سے میں کباب لے کر آیا ہوں, کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں تم کھا سکتے ہو. تو ان کا جواب سنیے. وہ ایک اور سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کھا سکتے ہو, اس لیے مال تو دوسرے کا ہے, آپ اجازت دینے والے کون ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بھی کھائیے مجھے بھی کھلائیے. دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. دونوں نے ساتھ میں کھایا اور کھانے کے بعد جب کھانے سے فراغت حاصل کی تو اس شخص نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جس عبد القادر کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہو وہ عبد القادر میں ہی ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کہتے ہیں پہلے بتانا تھا, اگر تم پہلے بتا دیتے تو یہ کباب
کتاب تم کو دے دیتا, تمہارا پیسہ تم کو دے دیتا, تو غوث پاک کہتے ہیں میں کسی کو شرمندہ کر دوں اس کے بعد اس کو کھانا دوں, یہ میری فطرت نہیں ہے, آل رسول کی فطرت نہیں ہے. تم آل رسول کے دروازے پہ آؤ گے تو بھوکے کبھی نہیں جاؤ گے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بچپن ہے ابھی, بچپنے کے عالم میں یہ حالت ہے کہ کوئی بھی آئے اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, اس کی مدد کی جا رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. اس پر ہم اور آپ زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہم کبھی خسارے میں نہ آئیں گے. ایک گانا گانے والا, غوث پاک کے دور میں ایک گانا گانے والا, بس صرف اسی پہ گفتگو میں کرتا ہوں کہ ہم محفل میں آئے ہیں تو ملنے والا کیا ہے. ایک گانا گانے والا تھا, بڑی اچھی آواز تھی, تو گانا گاتا تھا, لوگ بڑی محبت اس سے کرتے تھے. محبت کریں گے کیوں نہیں, جب اس کے پاس پیسے ہیں تو محبت سب کرتے. دنیا کی حقیقت ہے, فیکٹ, ریالٹی اور سچائی ہے کہ آج کے دور میں انسان محبت صرف پیسے سے کرتا ہے. اگر کسی انسان کے گھر کے اندر غربت کا شجر لگ جائے تو اس سے کوئی بات کرنے تیار نہیں, اور اگر پردھان جی کا کتا مر جائے تو کتے کے جنازے میں سب لوگ حاضر ہو جائیں گے. پردھان جی کا کتا مر جائے تو سب جائیں گے. کوئی ہو معاف کرنا, برا مت مانیے گا, یہ حقیقت ہے. لیکن اگر کوئی غریب شخص ہو تو اس کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا. اسی دنیا کے اندر ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ اس نے کالج بنایا. آج تو کالج بنایا جاتا ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے. اس نے کالج بنایا اور کالج سے بہت پیسہ آیا, اور جتنا پیسہ آتا تھا ایک مرتبہ وہ لیتا تھا, غریبوں کو بانٹ دیتا تھا, یعنی ان کی تعلیم کا انتظام فری میں کرتا تھا. تو جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ تم نے کالج بنایا, بہت بہترین بنایا, پیسے آتے رہے, اگر تم چاہتے تو بچا کے رکھ سکتے تھے, لوگوں کے اوپر کیوں خرچ کر دیتے تھے؟ تو اس کا جواب بڑا پیارا تھا. اس نے کہا کہ میں پیسوں کو لوگوں کے اوپر اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ میرے جنازے میں آئیں, اس لیے لوگوں کی مدد کرتا تھا کہ لوگ میرے جنازے میں آئیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, لوگوں کا جنازے میں آنا کتنا ضروری ہے. آنے والے اگر دعا کر رہے, کس کی دعا اللہ رب العزت قبول کر لے کسی کو نہیں پتا. اس لیے اچھائیاں کرتے چلے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھنے کے لیے آئیں, جنازے میں شریک بھی ہوں, اور تعلیم کو عام بھی کرتے چلے جاؤ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, وہ گانا گانے والا, غوث پاک نے اس سے کہا کہ ایسا کرو تم گانا گانا بند کر دو. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ غوث پاک جو ہے نا وہ میری شہرت سے جلتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں گانا گانا بند کر دوں اور اس کے بعد میں کھانے کے لیے ترستا رہوں. تو غوث پاک کی بات جب نہیں مانی تو وہاں سے چلے گئے. کئی دن گزر گئے, کئی سال گزر گئے, اور اتنی شہرت پہ وہ پہنچ گئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, پورا علاقہ ان کو جاننے لگا, ان کا پورا ملک ان کو جاننے لگا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آواز جب خراب ہوئی, گلے میں دقت آئی, پریشانی آئی, تو ان کی آواز خراب ہو گئی, اور آواز خراب ہونے کے بعد ان سے لوگوں نے گانا سننا بند کر دیا. اور جب گانا سننا بند کیا تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ان کے گھر والوں نے ان کو کھانا دینا بند کر دیا. اور جب کھانا دینا بند کر دیا تو پریشان ہو کر یہ سوچتا ہے وہ گانا گانے والا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں تو لوگ مجھے قبرستان لے کر نہ جائیں. تو یہ سوچ کر کے وہ خود ہی اٹھ کر قبرستان چلا گیا. سوچو آپ کہ جس کے آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, وہ یہ سوچ کر کے قبرستان چلا گیا کہیں میرا دم نکل جائے تو لوگ قبرستان لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے. اور جب قبرستان پہنچ کر کے بیٹھ گیا, اور اس راستے پہ بیٹھا قبرستان کے جس راستے سے لوگ آیا جایا کرتے تھے. غوث پاک کا گزر ہوا, اور جب غوث پاک کا گزر ہوا تو غوث پاک نے دیکھا تو پہچان لیا
کہ وہی گانا گانے والا ہے، اپنے مرید سے کہا یہ لو تھیلی اور لے کر جاؤ، اس کو دے دینا اور کہنا جا کے کھانے کا انتظام کر لے اور اچھے سے زندگی کو گزارے۔ جب وہ لے کر جاتا ہے، اس گانا گانے والے کے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو رکھنے کے بعد گانا گانے والا کہتا ہے آپ نے دے دیا ہے لیکن پہچان بتائیے دیا کس نے ہے؟ تو اس نے کہا میرے مالک نے کہا ہے، میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ پہچان نہیں بتانا ہے، ہم دینے کے بعد پہچان اجاگر نہیں کرتے ہیں۔ آج 1 کلو آلو دیتے ہیں تو 10 کنٹل لوگ فوٹو کھچواتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہتا ہے کہ میں غوث پاک کے مرید نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے پہچان چھپا کے رکھو۔ وہ کہتا ہے نہیں میں ایسے نہیں لوں گا جب تک بتاؤ گے نہیں۔ تو اس مرید نے کہا تھا میرے آقا نے دیا ہے، میرے پیر نے دیا ہے، پیرانے پیر نے دیا ہے، غوث پاک نے دیا ہے۔ وہ شخص گانا گانے والا اٹھتا ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے غوث پاک آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ گانا نہ گاؤ، لیکن میں گاتا رہا، میں پریشان ہو گیا، میں گاتا گاتے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ کھاتا رہا، لیکن جب پیسہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے مجھے بھگا دیا، مجھے گھر سے نکال دیا، کھانا ملنا مشکل ہو گیا، اب بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ غوث پاک نے فرمایا کہ اگر تم آنا چاہتے ہو میرے پاس تو آ جاؤ، اور قریب آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے غوث اعظم جیلانی آپ یہ بتائیے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کے پاس آ جاتا تو آپ میری گارنٹی لے لیتے، مجھے بخشوانے کے ذمہ دار ہو جاتے، کیا وہ آفر اب بھی ہے؟ کیا وہ معاملہ اب بھی ہے کہ اگر میں آ جاؤں گا تو آپ کے وہاں سے چلا جاؤں گا، آپ کے ساتھ میں میری بخشش ہو جائے گی؟ غوث پاک نے فرمایا یہ نبی کے لاڈلے کا دربار ہے، غوث اعظم کا دربار ہے، نبی کے خاندان کا دروازہ ہے، اگر تو سچے دل سے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہاری بخشش کا ذمہ دار اس شخص کی مدد ہو رہی ہے جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن صدق دل سے، سچے دل سے۔ میرے بھائی اگر انسان ایک کام سچے دل سے کر لے تو سچے دل سے کام کرنے کی بدولت، اس ایک نیکی کی بدولت اللہ رب العزت انسان کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن خلوص ضروری ہے، دل کے اندر پکا اور سچا ارادہ ضروری ہے۔ اور ان کی بارگاہ میں، پیرانے پیر کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آؤ دیکھو ملتا کیا ہے۔ ان کے دربار میں پہنچ کر کے انسان کے مرتبے بلند کیسے ہوتے ہیں؟ تشریف رکھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اور دیکھو کہ جس پیر کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہو وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کے مراتب کس طریقے سے بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ایسا دربار ہے کہ یہاں آنے کے بعد کیسا بھی انسان ہو اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار ہے، ان کے چوکھٹ پہ ایک بزرگ رہتے ہیں اور ان کا کام صرف اتنا ہے کہ کوئی آنے والا آئے گا تو اس کو اٹھا کر کے پانی دے دینا ہے، یعنی وضو کے لیے پانی دے دینا ہے، پینے کے لیے پانی دے دینا ہے۔ اسی طریقے سے وہ 40 سال تک مسلسل غوث پاک کے دروازے پہ رہے اور آنے جانے والے کو پانی دیتے رہے۔ اتفاق سے 2 صاحب آئے جو کہ ابدال تھے، آتے ہیں ان کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد یہ جو لوٹے والے تھے یعنی جو پانی دینے والے تھے، یہ ابدال کی بات کو سن کر ان کے کردار کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، یہاں 40 سال سے میں بیٹھا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا۔ کہتے ہیں 40 سال سے میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی مرتبہ نہیں ملا، آپ تو ہوا میں اڑتے ہو، آپ تو کرامتیں دکھاتے ہو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ تو ابدال نے کہا کہ میں اپنے ساتھ لے چلوں گا لیکن تم میرے ساتھ رہ کر کے بھوک اور پیاس کو جو ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔
کہتے ہیں میں برداشت کر لوں گا، لے چلو مجھے۔ وہ دونوں ابدال نکلتے ہیں، یہ بزرگ جو غوث پاک کی چوکھٹ پہ رہا کرتے تھے وہاں سے یہ بھی نکلتے ہیں، ساتھ میں تینوں چلتے ہیں۔ چلتے چلتے 3 دن کا عرصہ گزر گیا۔ اب جب 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بزرگ کہتے ہیں، جو لوٹے سے لوگوں کو پانی دیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کھانا تم کب کھاتے ہو؟ مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ تو دونوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، مجھے بھوک نہیں ہے، اگر چلنا ہے تو چلو ورنہ آپ واپس جا سکتے ہو۔ کہا نہیں ٹھیک ہے میں چلوں گا آپ کے ساتھ، اور چلتے رہے۔ لیکن جب پیاس سے اور بھوک سے بےتاب ہو گئے، کہتے ہیں اب مجھے برداشت نہیں ہوتا، اب مجھے کھانا چاہیے۔ اس وقت ان میں سے جو ابدال تھے، جو 2 ابدال تھے، ان میں سے ایک شخص جو ہے مصلی بچھاتا ہے اور بچھانے کے بعد دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ تینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دعا ختم بھی نہ ہوئی کہ کھانے کا انتظام ہو گیا، کھانا کھایا، اس کے بعد آگے چلے گئے۔ اور جب آگے چلے پھر سے بھوک لگی تو کہا کہ اب ایسا ہے پھر سے بھوک لگی ہے۔ تو پہلے شخص نے دعا کر دی تھی، کہا اب دوسرے شخص کی باری ہے، کہا اب آپ دعا کریے۔ وہ بھی مصلی بچھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ 3 جگہ کھانے پھر سے 3 کٹورے میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ تینوں کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، اور آگے چلنے کے بعد جب پھر بھوک لگتی ہے، کہتے ہیں پھر سے بھوک لگی ہے، تو ان دونوں ابدالوں نے کہا تھا کہ اب باری تمہاری ہے، دعا ہم نے کر دیا ہے، ہماری باری ختم ہو گئی ہے، اگر کھانا کھانا ہے تو دعا تم کو کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کچھ جانتا نہیں ہوں، میں تو کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، صرف لوٹے سے لوگوں کو پانی پلاتا رہا، اور پانی پلا پلا کے اتنی زندگی گزر گئی، میرے کہنے سے کھانا کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں اگر کھانا ہے تو دعا کرنا پڑے گا، کھانا چاہتے ہو تو دعا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، مرتا کیا نہ کرتا، وہ بیچارے جب بھوک سے تڑپنے لگے، پریشان ہو گئے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ضد کرتے ہو تو میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دعا کرنے کے لیے مصلی بچھاتے ہیں، اور جب مصلی بچھاتے ہیں تو بچھانے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ ابھی جب دونوں نے دعا کیا تھا 1 کٹورا آیا تھا، اب جب یہ دعا کر رہے ہیں تو 2 کٹورے آ رہے ہیں، اور جب 2 کٹورے آتے ہیں تو دونوں ابدال جو تھے پریشان ہو گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم تو ابدال تھے، 1 کٹورا آیا، یہ دعا کر رہے ہیں تو 2 کٹورے آ رہے ہیں، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا ہے، بس میں نے کہا تھا اللہ بھیج دے، اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ لیکن تم بتاؤ تم دعا کیسے کرتے تھے، تم کیا کہہ کے دعا کرتے تھے، یہ بتاؤ کیا پڑھ کر کے دعا کرتے تھے؟ تو دونوں ابدالوں نے کہا تھا میں کچھ نہیں پڑھتا ہوں، میں نے نفل پڑھی ہے اور پڑھنے کے بعد دعا کی ہے، اور دعا ایسی کی ہے کہ اے پروردگار عالم غوث پاک کی بارگاہ میں جو لوٹے والے بزرگ رہتے ہیں، جو لوگوں کو پانی دیا کرتے ہیں، ان کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ اور جیسا میں کہتا ہوں، جیسے یہ الفاظ ادا کرتا ہوں، کھانا آ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ آپ کون ہے؟ تو لوٹے والے بزرگ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، جس کے صدقے میں تم دعا مانگتے ہو تو کھانا آتا ہے، وہ لوٹے والا تو میں ہی ہوں، مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ غوث کی بارگاہ میں رہنے سے مجھے مرتبہ کیا ملا۔ نعرے رسالت، جشن غوث ورا، اصل کے اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت حافظ قائم مولانا سلطان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ پھر آقا علیہ السلام کے دیوانوں کہتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ غوث کی بارگاہ میں رہنے سے مجھے مرتبہ کیا ملا ہے۔ میرے بھائی ہم اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، مجھے فخر ہے کہ میں قادری ہوں، غوث پاک کا ماننے والا ہوں۔ دنیا کسی چیز پہ فخر کرتی رہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے
کہ میں قادری ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ غوث پاک کا ماننے والا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں آخری بات میں کرتا ہوں اس لیے کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے. آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آؤ دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ آئے ہو تو دل میں نیک و جائز تمنائیں لے کر کے بیٹھو، دل میں اچھی تمنا لے کر کے بیٹھو. یہ غوث کی بارگاہ ہے، یہاں ہر کسی کی تمنا پوری کر دی جاتی ہے، ہر کسی کا مقصد پورا کر دیا جاتا ہے. آؤ دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج بہت پیر نظر آئیں گے آپ کو، اور سارے پیر جب آتے ہیں تو پیر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے. لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں کہ آئیں گے، ہم ان کی زیارت کریں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے. اور آگے تھوڑا سا چل کے آگے بڑھ کر دیکھیں کہ ہم سب کے پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ایک مرد قلندر جسے ہم اور آپ تاج الشریعہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جب وہ آتے تھے تو ان کی بھیڑ کا عالم کیا ہوتا تھا. آپ سوچو کہ ان سے محبت کرنے والا آتا ہے تو بھیڑ قابو نہیں ہوتی ہے، میدان چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں. ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے نکلنے والا ہوں، اور راستے میں جو گاؤں آئے گا وہاں لوگوں کے گھر کے اندر جا کر ملاقات کروں گا، وہاں قیام کروں گا. گھر سے جب نکلنے کا ارادہ کیا، اعلان ہو گیا. اعلان ہونے کے بعد سامان سفر باندھ لیا گیا اور سامان سفر تیار ہو گیا. سامان سفر تیار ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں قافلہ نکل چکا. قافلہ نکلنے کے بعد کچھ دور گیا ہے، ایک گاؤں کے اندر پہنچا ہے. گاؤں کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، گاؤں کے لوگ خوشی خوشی جھوم رہے ہیں کہ غوث اعظم جیلانی آ رہے ہیں، آج ان کا ہم دیدار کریں گے. اپنے گھروں کو سجا دیا، گھروں کے اندر کھانے کا انتظام کر دیا کہ میرے گھر کے اندر اگر مہمان ہو جائیں گے تو ہماری عید ہو جائے گی. غوث پاک ہمارے مہمان ہو جائیں ہماری عید ہو جائے گی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، غوث پاک جاتے ہیں، گاؤں کے اندر پہنچتے ہیں، سارے گھروں کو دیکھتے ہیں. ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ اے میرے پیارے دروازہ تو کھولو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ شخص بڑا بے قرار تھا، بڑا بے چین تھا. اس لیے بے چین تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ لوگوں نے آنے کے لیے تمام انتظامات کر لیے ہیں، اپنے گھروں کو سجا دیا ہے، لوگ اپنے گھر کو سجا کر کے بیٹھے ہیں، لیکن میری بیٹی ہے اس کی شادی میں کر نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہے، میں کیسے انتظام کروں کھانے کا. غوث پاک کے کھانے کا انتظام اگر میں کر دیتا ہوں تو ان کے ساتھ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، غوث پاک کی جب آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے دروازہ تو کھول، دروازہ کھول دیا جاتا ہے. دروازہ کھلتا ہے تو پیرانے پیر کو دیکھ کر کے وہ قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مجھ غریب کے گھر کے اندر پیرانے پیر تشریف لائے ہیں. غوث اعظم اس کے گھر کے اندر مہمان بنتے ہیں، اور صرف مہمان نہیں بنتے ہیں، کھانے کا سارا انتظام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، میرے پیرانے پیر کرتے ہیں. اور سارا انتظام کرنے کے بعد لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور جب گھر سے سب جانے لگتے ہیں تو نذرانے دے دے کر جاتے ہیں. آج بھی پیروں کو نذرانہ دیا جاتا ہے، لوگ مسافہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے غوث اعظم سے لوگ مسافہ کر کے جانے لگے. جب سب چلے گئے تو اس نے کہا یا اے غوث اعظم، اے میرے پیرانے پیر، آپ میرے گھر کے اندر آئے ہیں، دعوت کا انتظام آپ نے کیا ہے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ انتظام میں نے کیا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ سارا انتظام، سارا پیسہ میں نے خرچ کیا ہے. پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کہتے ہیں آؤ میرے قریب آ جاؤ. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا کے اندر بہت پیر دیکھا ہوگا لیکن ایسا پیر نہیں دیکھا ہوگا. وہ غوث اعظم کہتے ہیں میرے قریب آ جاؤ. اس کو قریب بلاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، جو نذرانہ ملا تھا سارا اس کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں لے جاؤ
اپنی بیٹی کی شادی کر دینا، اپنے لیے انتظام کر لینا۔ ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں، کہنے کے بعد جب یہ نکلتے ہیں اور نکل کر غوث اعظم واپس آتے ہیں تو جس کو یہ پیسہ ملا تھا، جس کو یہ رقم ملی تھی، رقم ملنے والا شخص کہتا ہے، ان کا قول یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر چلے گئے اور جانے کے بعد کہا تھا بیٹیوں کا نکاح کرنا۔ دیکھنے میں بظاہر وہ رقم کم تھی لیکن برکت اتنی ہوئی ہے، برکت اتنی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ ساری بچیوں کا نکاح بھی ہو گیا ہے، میری نسلوں کے کھانے کا انتظام بھی، بچی کے نکاح کا بھی انتظام اور نسلوں کے کھانے کا بھی انتظام۔ لاؤ کوئی ایسا پیر جو ایسا کرتا ہو۔ آج تو ایسے بھی پیر نظر آئیں گے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر مرید کے پاس 50,000 روپے ہیں شادی میں خرچ کرنے کے لیے تو وہ دعا کرنے کے لیے کہے گا تو 50 اس سے بھی لے لیں گے، 50 اور کم ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا لیکن ایسے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں پیروں کے پیر، پیروں کا پیر جو کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں آنے کے بعد ہر انسان کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ہر انسان کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ان کے مریدوں کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ جہاں بھی حاضر ہو جاتے ہیں اس محفل کو فتح کر لیا کرتے ہیں۔ ان کے غلام جس جگہ حاضر ہو جائیں محفل کو فتح کر لیا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اب گھبرائے نہیں۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ کا وقت میرا اور ہے، بس میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ، تھوڑا سا بولیں، جی لگا کے بولیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اب گھبرائے نہیں۔ ابھی تو آپ کو بڑا بہترین خطاب سماعت کرنا ہے، اب بڑی بہترین نعت ہمارے بھائی مولانا احمد رضا صاحب سے جو ہے آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بڑا بہترین خطاب بھی ہوگا، بڑی بہترین نعت بھی آپ سماعت کریں گے۔ بس 5 منٹ اور برداشت کریں مجھے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس لیے برداشت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جلسے میں ایک جگہ پروگرام کے اندر ایک مولانا صاحب تقریر کرنے لگے، کرتے کرتے بڑا وقت نکل گیا، اور جب بہت زیادہ وقت نکل گیا تو لوگ جو ہے پریشان ہونے لگے۔ تو اسی میں ایک شخص ایسا بھی آیا تھا کہ جو آتا واتا نہیں تھا کبھی جلسے میں، لیکن آ گیا تھا، اس دن پھنس گیا تھا، بی بی نے زبردستی بھیج دیا تھا، اور بی بی زبردستی کرنے لگ جائے تو جانا ہی پڑتا۔ وہ کسی طریقے سے آ گیا، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جب پریشان ہو گیا تو جانے کے بعد اٹھ کر کہتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، بی بی سے کہتا ہے ہم پریشان ہو گئے، اب نہیں بیٹھا جا رہا۔ کیوں آئے ہو؟ ابھی تو ختم بھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں آیا ہوں اس لیے کہ کونے میں ایک لاٹھی رکھی ہے، لاؤ ہمیں دے دیو، کونے میں ایک لاٹھی ہے وہ مجھے لا کے دے دو، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا کرنا کیا ہے۔ وہ لاٹھی لے کر آتے ہیں، مجمع کے چاروں طرف گھومتے ہیں، چاروں طرف گھومتے ہیں، اور گھومتے گھومتے وہ مولانا صاحب تھے، وہ تقریر بول رہے تھے، وہ بار بار چپ ہو جائیں کہ چلو سلام پڑھیں، لیکن بولو بولو کوئی بات نہیں، بولتے رہو۔ بیچارے سوچے کہ کہیں لاٹھی واٹھی لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بولتے بولتے کافی دیر گزر گئی، تو آخر پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ لاٹھی لے کر ٹہل کیوں رہے ہو؟ ہمیں جو بولنا تھا میں نے بول دیا، لیکن یہ بتاؤ لاٹھی کیوں لے کے ٹہلو گیا؟ مولانا تو ہے کچھ نہ کہا بھائی، لیکن جب بلائے ہے نا وہ آج خیر نہیں ہے، ہم وہی کا ڈھونڈتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلانے والا جو ہے وہ یہ مت سوچے کہ ہم کو لوگ کہیں گے۔ میں زیادہ وقت لینے کا قائل نہیں ہوں، بس جتنا وقت مجھے دیا جاتا ہے اسی وقت میں اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ ایک آخری بات کہتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، غوث پاک کے مرید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں جن کا نام شیخ عبد الرحمن افسنسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شیخ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ولیوں کی محفل تھی، تو اس میں سے ایک ولی جو تھا وہ کہتا ہے کہ اس دور کے اندر مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات جو ہے نا زبان پہ آ جاتی ہے، تو کہا اس دور میں مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جب کہا کوئی مجھ سے بڑا ولی نہیں ہے، تو غوث پاک کا مرید بیٹھا تھا، کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔
اور جب یہ کہا نا تو وہاں جتنے مرید تھے سب چھٹپٹا گئے. وہ سارے کے سارے مرید جو ہے اس کو دیکھنے لگے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کہ اس نے ایسی گستاخی کیسے کر دی. لیکن وہ جو مرید تھے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جو مرید تھا وہ کہتا ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا. تو شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں اپنے مرید سے آپ خاموش رہو، یہ بات مجھ سے کر رہا ہے اور میں اس کا جواب دوں گا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اتنا کہنا تھا کہ کہنے کے بعد وہ اپنی چادر کو پھینک دیتے ہیں. اور جب چادر پھینکتے ہیں تو شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا پیر جو ہے سب سے بڑا ہے، لیکن میں آپ کو دیکھ کر کے مان رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے رونٹے سے جتنے رواں آپ کے جسم کے اندر ہیں، جتنے بال آپ کے جسم کے اندر ہیں، ہر بال سے نور نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن آپ کا پیر ہے کون یہ بتاؤ. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس دور میں شیخ عبد الرحمن جو تھے وہ بہت بڑے ولی ہوا کرتے تھے، بہت بڑے ولی تھے. انہوں نے جب پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارا پیر کون ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید کہتا ہے میرا پیر پیرانے پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، میں نبی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جتنے ولی ہیں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، آتے جاتے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے. آپ کے پیر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کی بارگاہ میں موجود ہوں یا مجھے آتے جاتے ملتے ہوں. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو جو نماز پڑھنے جاتا ہے وہ کہے گا کہ اگر جاتے ہو تو مجھے ملتے کیوں نہیں، اگر جاتے ہو تو مجھے ملنا چاہیے نا، مجھے کبھی تو نظر آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو کبھی نہیں دیکھتا ہوں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو ان کے مرید نے کہا تھا کہ سنو، تم آتے ہو جاتے ہو، تم در والے ہو، در والے آتے ہیں اور جاتے ہیں. عبد القادر جیلانی گھر والے ہیں، گھر والوں کو در والے نہیں دیکھ پاتے ہیں. تم جاتے ہو لوٹ آتے ہو، عبد القادر جیلانی گھر والے ہیں، گھر میں موجود ہوتے. یہ شان ہے، یہ شان ہے ہمارے غوث کی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ان کی شان بیان کی جائے تو بیان کرنے والا پوری رات بیان کرتا رہے، وہ ساری روشنائی کو ختم کر دے، شان بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. اور سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. پڑھ لیں لا الہ، کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی برکت اتنی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان مانتا ہے کہ اس کلمے کو پڑھ لینے سے انسان کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. ایک پنڈت جی لکھتے ہیں لا الہ نے پاپن الا لما پرم پدم جنم بیکنٹ پراپت ہوئی، جپو نام محمدم. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا میں بسنے والے انسان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت کے حقدار ہو جائیں، سورگیہ واسی ہو جائیں، تو محمد رسول اللہ کے نام کا جاپ کرو، تم جنتی ہو جاؤ گے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.